ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ میں نے بیان کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس سے پہلے قرآن کے اندر بھی بیان ہوا۔ قرآن پاک جو ہے وہ آج کے دن کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج 1 اپریل ہے اور لوگ اس کو اپریل فول کے حوالے سے ایک دوسرے کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، مناتے ہیں کہ آج اپریل فول ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کو کہہ دیا تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کہہ دیا تمہارے بھائی کا، کسی کو کہہ دیا تمہارے باپ کا، کسی سے کہہ دیا تمہاری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ مطلب مختلف باتیں جو ہیں جھوٹ جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا جو ہے جان بوجھ کر بول رہا ہے جو۔ اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نشانیاں کیا ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث پاک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانیاں بتائیں، فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب 3 باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں۔ جھوٹ بولنے پر لعنت ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، اور مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی۔ تیسری بات کہ منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی کہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ اپریل فول کہاں سے چلا۔ غیر مسلم طاقتوں نے مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کریکٹر کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے کردار کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کی زبان کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اعتبار کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کو مسلمانوں کے ملک میں پھینک دیا۔ اس سے پہلے ایک بہت بڑی بیماری اللہ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور خاص کر یہ بات ہوئی کہ جو ویلنٹائن ڈے تھا اس کے لیے بڑی لعن طعن لوگوں نے کی۔ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اس پہ بہت سارے مسلمانوں نے اپنے ایمانوں کو مضبوط کیا۔ میں مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خدارا اپنے بچوں کو، خود بھی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی ازواج کو اس بات پر سختی سے بتائیں کہ جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے۔ منافق جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے 3 باتیں علیحدہ آپ کو سنائی ہیں، ایک قرآن پاک کے حوالے سے، دوسری ایک حدیث پاک کی ایک بات سنائی ہے، تیسری ایک اور حدیث پاک کا ایک حصہ سنایا ہے۔ نہ وہ حدیث پاک مکمل سنائی ہے، نہ وہ سنائی ہے، نہ قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کو میں نے ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، گزارش صرف یہ کرنی ہوتی ہے، آج کل فیس بک کا اور میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی بات تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں کیوں؟ بنیاد اس کی جھوٹ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، باپ اپنے بیٹے سے غلط بیانی کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے غلط بیانی کر رہا ہے، بیٹی اپنی ماں سے، ماں اپنی بیٹی سے۔ اب یہاں خود ہی فیصلہ کریں اپنی ایمانداری سے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں آپ۔ ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ پہلے نامہ اعمال کے اندر اتنے ڈھیر سارے گناہ ہیں،
اتنی ڈھیر ساری برائیاں ہیں، اتنے ڈھیر سارے برے عمل ہیں، پہلے ہی نامہ اعمال اتنا گندا ہے، اوپر سے جھوٹ بول بول کر اور پھر مذاق کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، ان گنت لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اچانک سے ایک صدمہ ہوتا ہے، دکھ سن کے اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے، ماں نے بیٹے کے بارے میں سنا ڈیتھ ہو گئی، بیوی نے شوہر کے بارے میں سنا ہاسپٹل چلے گئی، شوہر نے بیوی کے بارے میں کچھ سنی بات ہاسپٹل چلا گیا، مطلب اچانک سے جب کسی کے دماغ کو شاک پہنچتا ہے تو نقصان ہوتا ہے۔ چلے یہ باتیں ساری اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، کوئی بیمار ہو گیا کوئی نہیں ہوا، ایمانداری سے فیصلہ کریں۔ جھوٹ بولنے والا جس نے جھوٹ بولا ہوگا اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو قرآن تو اعلان کر رہا ہے نا اس کے بارے میں پھر کہ جھوٹے پر لعنت ہے۔ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ باتیں اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتی ہیں، دنیا میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، حشر میں بھی ذلیل۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا کے اندر کوئی مذہب، کوئی ملک، کوئی سوسائٹی، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں جھوٹے بندے کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ بہت اچھا ہو، بہت اچھی باتیں کرتا ہو، اور اچانک سے اس کے وہ جو جھوٹ بول رہا ہو پتہ چل جائے لوگوں کو یہ جھوٹ بولتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اس کی عزت لوگوں کے دماغ سے گر جاتی ہے، لوگ اس کو پھر اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ لاکھوں مرتبہ قرآن کی آیتیں سناتا رہے، حدیث پاک سناتا رہے، بہت اچھی باتیں کرتا رہے، لیکن لوگوں کا اعتبار اڑ جاتا ہے جھوٹے بندے سے۔ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جھوٹ بولنے والا زندگی میں ناکام ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس کو فائدہ مل جائے، وقتی طور پر، لیکن حقیقت میں نہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی اولاد بھی آگے سے وہی عمل کرے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، یہ آج اس گئے گزرے دور کے اندر اس جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس کے مطابق جو ایک چیز کی مخالفت کی ہمیں ضرورت ہے، چھوٹا سا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیں کہ جھوٹے پر لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا منافق کی نشانیاں، منافق کی نشانیاں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، مومن کی نشانی یہ ہے جھوٹ نہیں بولتا، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں علیحدہ علیحدہ، حدیثوں کا کچھ حصہ تھوڑا تھوڑا میں نے سنا دیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پہلے بھی نہیں بولتے لیکن خدا را اس چیز کی مخالفت کریں اور معاشرے کے اندر اس بات کو عام کر دیں۔ ایسی بری رسومات، ایسے برے کام، ایسی بری عادتیں، ایسے برے عمل جس سے اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی ہو، جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو، جس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ اس نے جھوٹ بول دیا، کسی ماں کو فون کر دیا، کسی باپ کے گھر میں فون کر دیا، کسی بہن کو فون کر دیا، کسی گھر میں فون کر دیا، جی فلاں جو شخص ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے آج کل ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک سے اس کو بیچارے کو کوئی شاخ لگا، اس کو دل کا اٹیک ہوا، ہاسپٹل چلے گئے۔ چلے یہ باتیں تو معاشرے میں ہو گئی، ایک تو یہاں انتشار پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، معاشرے کے اندر غلط چیزیں انہوں نے جنم لیا، اور جب تک وہ بندہ کوئی عمل کرتا رہے گا دوسرے کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا، بیان کرنے والے کو گناہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جھوٹ کے معاملے میں ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ منع فرمایا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے،
اس لیے آج کل یہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا جو ہے نا، اس پہ اتنے چھوٹے چھوٹے بیانات چلتے ہیں، وہی بتائے جاتے ہیں تاکہ لمبی بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری آپ سے ایک اور گزارش کرنی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے ہم مسلمانوں کی تربیت فرماتے ہوئے، جیسی تربیت میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ہماری کی ہے، ساری امت کی، کوئی باپ بیٹے کی، کوئی اولاد کی تربیت ماں باپ نہیں کر سکتے جتنی تربیت ہماری نبی علیہ السلام والسلام نے کر دی۔ ہر بات پر، زندگی کے ہر موڑ پر، والدین کے ادب سے لے کے، استادوں کے ادب سے لے کے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کاروبار کے لیے، ایمانداری سے کس طرح کرنا ہے، نوکری کے لیے، رہن سہن کے لیے، خاندان کے لیے، میل ملاپ کے لیے، ہر چیز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موڑ پر ہماری تربیت کی ہے۔ اس تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بندہ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خاندانوں کے اندر، گھروں کے اندر آدھی بیماریاں، آدھے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ شوہر اپنی بیوی کو سچ بتا کے جائے کہاں جا رہا ہوں اور کہاں سے آیا ہوں، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ سچ بولے کیا گھر میں معاملات ہوئے اور کیا نہ ہوئے، اور بے شمار بیویاں اپنے بچوں کے بارے میں بات چھپاتی رہتی ہیں، مائیں بات چھپاتے چھپاتے کیا انجام ہوتا ہے، پھر وہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ان بچوں کا پھر بعد میں بگڑے ہوئے بچوں کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انہی بچوں کا ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا نا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شوہر جب گھر سے نکلے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت دیکھیں کیا، نبی پاک علیہ السلام جب گھر سے نکلتے تھے تو بتایا کرتے تھے میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، واپس آ کے بتایا کرتے تھے فلاں جگہ سے واپس آیا ہوں۔ اللہ اکبر! اسی سنت پر اگر عمل کر لیا جائے تو گھروں کے آدھے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ اور ان گنت مائیں اپنے بچوں کے معاملے میں بچوں کے باپ سے جھوٹ بول جاتی ہیں، بچوں کے عملوں پر پردے ڈال دیتی ہیں، برے عملوں پر۔ اب وہ برے عملوں پر پردے ڈالتے 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 نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچے نے جھوٹ بولا، اس نے غلط بیانی کی، اس نے چوری کی، اسکول سے، کہیں مدرسے سے، کہیں چوری کی، ماں نے جا کے معافی مانگ لی، باپ نے جا کے معافی مانگ لی۔ اب کیا ہوا، بچے نے جھوٹ بولا، ماں نے معافی مانگ لی، بچے نے جھوٹ بولا، باپ نے معافی مانگ لی۔ بچہ اس کے بعد اس سے بڑا جھوٹ بولے گا، چھوٹا نہیں بولے گا، کیونکہ جس نے غلطی کی ہے معافی وہی مانگے۔ جو برا عمل کر رہا ہے توبہ وہی کرے۔ اگر بچے کو شروع سے اس عادت سے روک دیا جائے تو بڑا فائدہ کیا ہوگا، بڑے ہو کے وہ غلط بیانی کرے گا نہیں۔ میری آپ سے گزارش کرنے کا مقصد فقط ایک ہے، فقط ایک مقصد ہے، ان ساری باتوں کا بیان کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لیا جائے تو زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ اس دور میں ہر شخص یہ چاہتا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی سکون سے گزاروں، کسی طریقے سے مجھے سکون مل جائے۔ سکون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ صرف ایک ہے، صرف ایک طریقہ ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر لیا جائے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو اپنا لیا جائے، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اب اسی بات کو اگر لے لیا جائے آج کے دن کے حوالے سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا جھوٹ بولنے سے، اب جھوٹ بولنے سے کتنے انتشار پیدا ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کتنے گھر اجڑتے ہیں، جھوٹ بولنے سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بے شمار بیٹیاں جن کی شادیاں کر دی جائیں، وہ اپنے سسرال میں جب رہتی ہیں تو سسرال میں بات کوئی اور ہوتی ہے، تو ماں باپ کے گھر میں آ کے بات کوئی اور بیان کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے سارا۔ اب ماں باپ اپنے طور پر تیش میں آ جاتے، دیکھو ہماری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں ایسا ہو رہا ہوتا نہیں۔ ان گنت بیویاں اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہیں، ان گنت شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بولے گا، ایمانداری سے فیصلہ کریں، کیا اس گھر میں سکون ہوگا؟ اس گھر میں روحانیت ہوگی کیا کہ شیطانیت ہوگی؟
جہاں پر بیٹی اپنی ماں سے جھوٹ بولے، ماں اپنی بیٹی سے جھوٹ بولے، باپ اپنے بچوں سے غلط بیانی کرے، بچے اپنے باپ سے غلط بیانی کریں، ایسے گھروں میں سکون ہوتا نہیں ہے۔ ان گنت گھرانے ایسے ہیں، دو چار افراد ہیں، زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں گھر میں، لیکن سکون ہی نہیں ہے، بے چینی ہے، کوئی کسی کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ ان گنت گھرانے ایسے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی سنت مطہرہ کو چھوڑ دیا۔ کیا کہتے ہیں، سنت ہی تو ہے، بس جب اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا تو پھر ذلت ہمارا مقدر بن گئی، رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔ پھر آج اس دور میں، یہ جو دور چل رہا ہے، آج دیکھیں نا گھروں کی بربادیاں کس لیے ہوئی؟ بیٹی اپنے ماں کے گھر میں آ کے ایسی غلط بیانی کرتی ہے، ایسے جھوٹ بولتی ہے، ایسے جھوٹ بولتی ہے کہ سسرال والوں کو بدنام کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور کہیں پر ایسا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اپنے ماں باپ سے اتنی غلط بیانی کرتا ہے، اتنی غلط بیانی کرتا ہے، اتنی غلط بیانی کرتا ہے کہ گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ بیس اس کی جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ کی بنیاد پر یہ سارے عمل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس جھوٹ، یہ لفظ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے، برے اعمال کی ماں کہا جاتا ہے۔ بے شمار گھروں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اس سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے، عرصہ دراز سے جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جانا کہیں اور ہوتا ہے، بتاتے کہیں اور ہیں، گئے کہیں اور ہوتے ہیں، آواز کہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے اور بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ بیٹا اپنے ماں باپ سے ٹیلی فون کر کے جھوٹ بول رہا ہے میں وہاں پر ہوں وہاں پر ہوں، جبکہ وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے میں وہاں پر ہوں وہاں پر ہوں، وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے۔ جس گھر کے اندر جھوٹ ہوگا وہاں سکون نہیں ہوگا، وہاں پر برکت نہیں ہوگی۔ جس گھر میں جھوٹ ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ جھوٹ سے توبہ کریں گے تو رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا، اس برے عمل سے توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے، یہ بھی رحمت خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بندہ جھوٹ نہ بولے۔ اور پھر وہ بڑھتے 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 آج صورتحال کیا ہو گئی؟ بچپن سے جھوٹ بولتے رہے، صورتحال یہاں تک آ گئی کہ اب جھوٹی قسم اٹھانے میں بھی دیر نہیں کرتے، اور دنیا کے تمام تر مذاہب کے اندر جھوٹے کو لائق نہیں کیا جاتا، جھوٹے کو پسند نہیں کیا جاتا، جھوٹے پر اعتبار نہیں کیا جاتا دنیا کے تمام مذاہب میں۔ جبکہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس بات کا گمان اور تصور بھی نہیں کیا کہ کوئی مسلمان میرا امتی جھوٹ بولے گا، اور آج امتی کی یہ صورتحال ہو گئی کہ ماں باپ سے جھوٹ، اولاد سے جھوٹ، بیوی سے جھوٹ، بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ، اپنے خاندان والوں سے جھوٹ، بات کوئی اور ہوتی ہے اور بیان کچھ اور کیا جاتا ہے، پوچھ کے کچھ اور جاتے ہیں، آگے جا کے کچھ اور بتاتے ہیں، کسی بندے کے بات کوئی اور کہہ دی، ایسی کسی بندے کی ذات کے ساتھ منسوب کر کے کہتے ہیں ہاں جی، اور جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، چھوٹا موٹا بھی عہدہ ہو نا، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو منسوب کر کہتے ہیں ہاں جی میں ان کے پاس گیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا، حالانکہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ ہاں جی انہوں نے کہہ دیا اوکے کام کر دو، اب کیا ہوتا ہے اوکے جی کام کر دو، حالانکہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہوتا کام کرو، اپنا مطلب وہاں پر ہوتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر۔ بلکہ ایک بڑی اہم گزارش کرنا چاہوں گا والدین کے لیے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنا ہے۔ اب بیٹی کی عمر کم بتائی جا رہی ہے، جھوٹ بول کر بنیاد اس کی یہ رکھ دی کہ کہا کیا جاتا ہے جناب رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی جب تمہاری بیٹی کی عمر شادی کے قابل تھی اس وقت کیوں نہیں کیا؟ پھر بارکا بیٹی کی شادی کرنی ہے جھوٹ کی بنیاد پر، بے شمار گھرانوں کی طلاقیں ہو گئی ہیں اسی بیس پر۔ بلکہ ایک بات میں اور گزارش کرنا چاہوں گا والدین سے، بیٹی کی شادی جھوٹ بول کر دی، عمر کم بتا کے شادی کر دی، شادی اس کی ہو گئی،
کوئی شریف آدمی ہے، اس نے بیوی کو طلاق نہیں دی، ان کی بیٹی کو طلاق نہیں دی، لیکن ساری زندگی کے لیے بیٹی کے ماں باپ کی عزت اس کے اندر نہیں رہتی، قدر نہیں رہتی، ساری زندگی کے لیے اس کے دماغ سے ماں باپ کی قدر نکل جاتی ہے، بیٹی کے ماں باپ کی، سسر کی اور ساس کی، کہ انہوں نے میرے سے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، ساری زندگی وہ لاکھوں مرتبہ بڑا پیار کریں، بڑا جو مرضی کریں، اس کے من میں ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے سے دھوکہ کیا۔ اسی طرح بیٹے کی عمر کے بارے میں اگر غلط بیانی کر کے شادی کر دیا، وقت تو گزر جائے گا، اگر کوئی شریف بندہ ہے تو وہ طلاق نہیں دے گا، حالات اچھے کر لے گا، وقت گزار لے گا، لیکن ساری عمر کے لیے اس کی قدر اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ پھر بیٹی کیا کہتی رہتی، میرے ماں باپ کی تم قدر کیوں نہیں کرتے؟ پھر جھگڑے تو خود ہی ہو گئے نا، اپنی بیٹی کے آگے کانٹے تو خود ہی بو دیے نا۔ چلو یہ باتیں تو علیحدہ ہو گئی اپنی جگہ پر، وہ سوچو ذرا، جھوٹ بول کر جس رشتے کو باندھ رہے اس میں کتنی مضبوطی ہوگی۔ پڑھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم گناہگار، قبر کے اندر جا کے کیا جواب دو گے؟ حشر کے دن کیا جواب دو گے؟ بیٹوں کی شادیاں جھوٹ بول کر، ہاں جی یہ کاروبار کرتا ہے، ہاں جناب اس گھر بھی اپنا ہے، نہ گھر اپنا ہوتا ہے نہ کاروبار کرتا ہے، کسی کے پاس ملازمت کر رہا ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے معاملے میں بتایا جاتا ہے ہاں جی بالکل جناب اس کی عمر اتنی ہے، جبکہ اس سے کم از کم کو 10 سال کا فرق ہوتا ہے، یا 8 سال کا فرق ہوتا ہے، یا 5 سال کا فرق ہوتا ہے۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے، ایسے عمل کر کے اپنی عزت بھی خراب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں۔ کوشش کیا کریں، اس بات کا عہد کر لیں کہ خاص کر بچوں کے رشتوں کے معاملات سے لے کر زندگی کے ہر معاملے میں ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بتا دیا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہے۔ اپنے ایمان کو تولو ذرا کہاں پر ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹ بولے مومن نہیں ہے۔ پھر اور دوسری حدیث پاک میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا منافق کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ میں محبت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ استخارہ پروگرام کے لیے ہم مدینہ.tv پر حاضر ہوتے ہیں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ استخارے کے حوالے سے لوگوں کو کچھ اویئرنیس دی جائے، کچھ لوگوں سے ڈسکس کی جائے، تاکہ لوگ ان مسائل سے دو چار جو ہیں اس کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو میسج دیا جائے، تاکہ لوگ اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ سب سے قیمتی چیز ہے دنیا کے اندر مسلمان کے لیے ایمان، ایمان بچا رہے، شفا من جانب تو اللہ ہے۔ دیکھتے ہیں ٹیلی فون کال پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی صاحب، میں محمد فرید خان بول رہا ہوں۔ جی جی میں ایک جاب کرتا ہوں اسٹور پہ ایز اے مینیجر۔ میں اپنا ایک پارٹ ٹائم کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں کھانے پینے کا، تو میں اس کے لیے دعا بھی کروانا چاہ رہا ہوں اور استخارہ بھی کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اور کیا کہتے ہیں آپ آپ اپنی کی جاب میرے لیے، چھوڑ کے کرنا چاہیں گے یا پارٹ ٹائم کرنا چاہیں گے؟ میں جو کام ہے وہ پارٹ ٹائم کرنا چاہ رہا ہوں، جو مطلب جو یہ چھوٹا سا کھانے پینے کا کام ہے۔ جی ٹھیک۔ تمام تر ایسے ناظرین جو اپنے جاب کے ساتھ سائڈ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے رزق میں اضافہ ہو، ہر بندے کی کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اسباب پیدا ہو جائیں جس سے اس کی روزی میں اضافہ ہو اور وہ اپنے گھر کے نظام کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ اسی طرح اس بھائی نے بھی کہا، ان سے گزارش ہے بالکل ان کو کاروبار اپنا کرنا چاہیے، کام ان کو کرنا چاہیے، لیکن استخارے کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، استخارے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نکل رہا ہے، کر لینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں آپ، کاروبار کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے قوانین ہیں، توجہ دیں گے تو کاروبار ٹھیک چلے گا۔ ایک بندہ کاروبار پر بھی بیٹھتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا کاروبار پر، اپنے کاروبار پر بیٹھ کے توجہ اس کی کہیں اور ہوتی ہے، حالانکہ اگر اس کو استخارے کے حساب سے نکالیں تو کاروبار ٹھیک نکلتا ہے، لیکن جب کوئی کاروبار کرنے والا ہی توجہ نہیں دے گا تو پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تمام تر ایسے ناظرین جو کاروبار کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے، حقیقت میں کاروبار کی تباہی کا باعث ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، جب توجہ نہ دی جائے تو کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔
تو میری بھائی سے گزارش ہے صبح کی نماز پابندی سے پڑھیں جماعت کے ساتھ، پانچوں ہی پڑھنی ہیں، لیکن صبح کی نماز جماعت سے پڑھ کے سورہ مزمل 3 دفعہ صبح اور عشاء کے بعد 4 دفعہ پڑھیں، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کاروبار میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بابا جی وسیم قادری بات کر رہا ہوں ناروے سے۔ جی وسیم بھائی ناروے سے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ وسیم؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بابا جی، آپ سنیں خیریت سے؟ جی اللہ کرم ہے، الحمدللہ۔ بابا جی فون کیا، دعا کے لیے دعا فرمائیے گا۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی دے، زندگی صحت اور ایمان دے۔ آمین تو آمین آمین۔ کیسا چل رہا ہے وہاں پہ ناروے میں جو انوار مدینہ کے ساتھی کام کر رہے ہیں، کیسا چل رہا ہے سسٹم میں؟ الحمدللہ بابا جی، آپ کی دعائیں، الحمدللہ سٹارٹنگ اچھی ہے ماشاءاللہ، اور جو جتنا ہم بھائیوں سے ہو رہا ہے، جتنا جس کو جتنا ٹائم مل رہا ہے، تو جو پارٹیسپیشن جس کی جس طرح ہو رہی ہے الحمدللہ اچھا چل رہا ہے اس لحاظ سے۔ ماشاءاللہ مزید آپ کی دعاؤں کی گزارش ہے تاکہ ہم ایک متحد ہو کے اور صحیح اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اور زیادہ محنت کر سکیں، اس کی بہت ضرورت ہے، بس جی دعا انشاءاللہ فرمائیے گا تعالیٰ بابا اللہ جی۔ تبارک و تعالیٰ آپ پہ کرم فرمائے۔ عالم اسلام میں جو لوگ جہاں جہاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جیسے یہ بھائی ہیں ناروے کے اندر انوار مدینہ کے ساتھی ہیں ہماری ویلفیئر سوسائٹی کے، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں بھی مسلمان دین کے لیے کام کریں، صرف ایک بات گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی نسبتوں سے جڑے رہو۔ اپنی جہاں جہاں نسبت ہے اس سے جڑے رہنے سے، آج کل تو جدید دور ہے نا، نیٹ کا دور ہے، آج کل تو آپ کو بیانات سننا اور یہ جو تقاریر سننا اور نعت خوانی سننا اور محافل کو دیکھنا تو مشکل ہی نہیں ہے۔ جو شخص جس پیر خانے سے وابستہ ہے ان کے بیانات کو سنتا رہے، سنتا رہے، ان کی جو باتیں ہیں ان کو سنتا رہے، جو بندہ کسی دیندار سے جڑ جاتا ہے، اپنا ناتا اپنا تعلق کسی دیندار سے جوڑ لیتا ہے، اتنی جلدی وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ پھنس بھی جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے۔ تو تمام تر ناظرین اس وقت جہاں جہاں میری اس آواز کو سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بیانات اپنے جو جہاں آپ کی نسبتیں ہیں، نسبتوں سے مراد میں پیری مریدی کہہ رہا ہوں، جہاں پر آپ مرید ہیں، آستانے والوں سے جہاں آپ کی وابستگی ہے، وہاں سے جو آپ کو بیانات، علماء کے جو بیانات ہیں جو سنائے جاتے ہیں ان کو سنیں۔ نیٹ کا دور ہے، بزرگوں سے رابطے میں رہیں، جو جس عالم دین سے جڑا ہوا ہے۔ دینداروں سے جڑا رہنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی دلدل سے بچا رہتا ہے۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے بندہ دیندار بندے سے نہ جڑے، بس کیا کرے گا، سارے نقص دیندار میں نکالے گا، وہ دیکھو وہ کیا کر رہا تھا، وہ تو ادھر چلا گیا، وہ تو فلاں جگہ چلا گیا، اس نے یہ کیا کر دیا، اس نے وہ کیا کر دیا۔ شیطان کا کام یہ ہوگا دیندار کے بارے میں آپ کے ذہن میں بدگمانی ڈال دے گا، جبکہ دوسری طرف بندہ شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے، برے اعمال سے بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں ذہن میں بدگمانی نہیں ڈالتا۔ جب بھی شیطان ڈالتا ہے اس نے اپنا کام کرنا ہے نا، جب بھی شیطان ڈالتا ہے دیندار کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے۔ کچھ لوگ غلط ہیں دینداری میں، دینداری میں سے مراد کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے وہ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں جبکہ وہ دیندار نہیں ہے، بس انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور لبادہ اوڑھ کے وہ دینداروں کا نام لے کر، دینداروں کا لبادہ پہن کر قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، وہ ہر محکمے میں ہیں، ڈاکٹروں میں بھی غلط لوگ ہیں، انہیں میں کالی بھیڑیں کہتا ہوں، انجینئر کے ساتھ بھی ہیں، وہ سولین میں بھی ہیں، وہ آرمی میں بھی ہیں، وہ رینجر میں بھی ہیں، وہ پولیس میں بھی ہیں، وہ علماء میں بھی ہیں، وہ پیروں میں بھی ہیں، جو کالی بھیڑیں جس کو کہا جاتا ہے، غلط لوگ جسے کہا جاتا ہے، جن کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے، کوئی اور دنیا کا مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ جھوٹ وہ بول جاتے ہیں، غلط بیانی وہ کرتے ہیں، الزام وہ لگاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے بس ہمارا پیٹ بھرتا رہے۔ دیکھیں نا، جیسے مزارات پر چلے جائیں، اب مزارات پر جا کے اور وہاں دیکھیں جا کے اذان ہو گئی، اب باہر بیٹھے ہیں اور وہ پتہ نہیں بھنگ پی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے دینداروں سے؟ انہوں نے دینداری کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ دیندار ہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، دینداروں کی پہچان ہونی چاہیے۔ خدا را
دینداروں کی پہچان ہونی چاہیے، اور دینداروں سے دوستی تعلق ہونا چاہیے، مردوں کے ساتھ مردوں کا، جو بہنیں دیندار ہیں ان کا بہنوں کا تعلق ہونا چاہیے، علماء کے بیانات سننے چاہیے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، شرعی تقاضے ہیں نا، اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے، ایسا نہیں کرنا کسی بھی نعت خواں کے پاس، کسی بھی عالم دین کے پاس، کسی بھی پیر کے پاس، کسی بھی صوفی کے پاس بہنوں اور بیٹیوں کو بغیر پردے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پردے میں بیٹھ کے بیان سنیں جو شریعت نے حکم دیا ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اپنے گھر میں نیٹ کھولیں اور بیانات سننا شروع کر دیں۔ تو دینداروں سے جڑا رہنے والا بندہ گناہوں کی دلدل میں کم جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں گناہوں سے بچ جائیں، برے اعمال سے بچ جائیں، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، قبر اور حشر بہتر ہو جائے، تو بہترین طریقہ ہے دینداروں سے دوستی کر لو۔ ہاں، دینداروں کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو، جو خالص دیندار ہیں ان کے بارے میں بدگمانی نہ کیا کرو۔ شیطان کا کام ہے دیندار کے بارے میں بدگمانی ڈال دیں۔ دیکھو جی یہ کیا بات ہوئی، میں مارکیٹ میں گیا تو جناب صوفی صاحب بھی وہاں گھوم رہے تھے، بھائی مارکیٹ میں گھوم رہے تھے، کچھ چیز خریدنی ہوگی، علامہ صاحب وہاں پہ گھوم رہے تھے، بھائی ایک انہوں نے کسی چیز کو پرچیز کرنا ہوگا تو کیا کریں گے وہ؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب کوئی غیر شرعی حرکت کرے تو وہ گناہ ہے، چاہے کوئی علامہ صاحب کریں، چاہے کوئی صوفی صاحب کریں، چاہے کوئی پیر صاحب کریں، چاہے کوئی عام بندہ کرے، جو غیر شرعی حرکت ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، بس منع ہے وہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اپنا تعلق جو ہے وہ دینداروں سے جوڑ کے رکھیں، گناہوں سے بچ جائیں گے، برے اعمال کم ہو جائیں گے، اور جو بندہ دینداروں سے جڑا رہے گا، ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھو، جو بندہ دینداروں سے جڑا رہے گا بڑا فائدہ کیا ہوگا، نصیب بھی بہتر ہو جائے گا، عزت بھی زیادہ ملے گی، رزق بھی وسیع ملے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی عزتیں ہی عزتیں مل جائیں گی۔ یہ فائدہ ہے۔ چنگیاں چنگیاں نال کر لو یاریاں، جو اچھے لوگ ہیں ان سے دوستی کریں، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی عاصم شادرہ سے، جی بیٹا، جی ہیلو، جی جی بول رہا ہوں میں۔ مجھے رہتا ہے کہ جرات کی جو والدہ کا نام نسیم اختر ہے اور ان کی جو بیٹی کا نام نفیسہ ہے، اور آپ کا نام بیٹا؟ محمد عاصم بشیر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جس کہتے ہیں جو استخارے کے حوالے سے، بیٹی کے نام کے استخارے کے حوالے سے، بیٹے کے استخارے کے حوالے سے، جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود اپنی شادی کے استخارے کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بھی بیٹے نے فون کیا ہے، تو میں تمام تر ناظرین کو ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار ایک بات میں کہتا ہوں، لوگ استخارے کے حوالے سے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، یعنی استخارے کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ استخارے کے نام پر لکھا ہوتا ہے استخارہ فی سبیل اللہ، بس ان کو ٹیلی فون کرنے کی دیر ہے، بس پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، خدا را مسلمان ہونے کی حیثیت سے استخارہ خود کیا کریں۔ نہیں سمجھ آتی، جہاں پر آپ کی دینداری وابستگی ہے، جس عالم دین سے، جس کسی بزرگ سے، جس کسی اللہ کے کامل بندے سے، یا جس کسی پیر خانے سے آپ کی وابستگی ہے، آپ سے گزارش ہے ان سے جا کے رابطہ کریں، ان سے جا کے گائیڈ لائن لیں، استخارہ کریں۔ اس کے علاوہ جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، نیٹ کے اندر بے شمار ویب سائٹ پر استخارے کا طریقہ پڑا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پر بھی www.anwarmedina.com پر، تو اس پہ بھی ایک استخارے کا طریقہ پڑا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے استخارہ خود کریں تو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر ایک اور بات میں بڑی اہم گزارش کرنا چاہوں گا، بے شمار لوگ استخارہ کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب یہ رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب وہ استخارہ کرنے والے نے بتا دیا کہ بہتر نہیں رہے گا، اب وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر شادی، وہ گھر میں جا کے بتاتے ہیں جناب ہم استخارہ کروا کے، وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، جبکہ استخارے میں نکل رہا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا مطلب ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے، اس میں غلط بیانی کر کے بات کو منسوب کر کے آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے۔
قرآن نے اعلان کیا جھوٹ بولنے پر لعنت ہے، جھوٹ بولنے والے پر۔ کئی لوگ کاروبار کرنا ہوتا ہے پوچھ کے چلے جاتے ہیں جناب یہ کاروبار ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جناب بہتر ہے، بتا دیا۔ وہ کرنا نہیں چاہ رہے، گھر میں جا کے کہتے ہیں جناب انہوں نے استخارہ کر کے بتایا کہ بہتر ہی نہیں ہے، یا استخارہ میں نے خود کیا ہے، استخارے میں جواب کچھ اور نکلتا ہے، بیان کچھ اور کیا جاتا ہے۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ دنیا میں جھوٹ بول بول کر اپنے نامہ اعمال کو گندا کر لیا۔ ایسی باتوں کو پوچھ کے جانا اور پھر آگے جا کے بات کو غلط بیان کر دینا۔ کئی بے شمار علماء کرام نے ایک بات فرمائی کہ جناب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور گھر میں جا کے بات بتا دی کہ میں علامہ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے فرما دیا کرنا چاہیے، جبکہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا۔ پھر جب وہ بات غلط ہو جاتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب ہم نے علامہ صاحب سے پوچھا بھی تھا، جبکہ ان سے پوچھا نہیں ہوتا، بیان انہوں نے کچھ اور کیا ہوتا ہے، بات کوئی آگے اور چلی جاتی ہے۔ میری گزارش کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کسی معاملے میں بھی۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ منافقین کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی ہے کہ جھوٹ بولنے والا منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے استخارے کے معاملے میں جو کرنا ہے اس کو خود کیا کریں، زیادہ بہتر ہے۔ استخارے کے حساب سے ان کا معاملہ بہتر نہیں نکل رہا، گزارش ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، خود استخارہ کر لیں، بہتر جواب نکل آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جواد بول رہا ہوں میں کینیا سے۔ کہاں سے بھجن جی؟ کینیا سے آپ کے پاس بھی آیا تھا میں کینیا پاکستان میں۔ سے؟ جی جی ٹھیک ہے بھجن، حکم کریں میرے جی بھائی۔ وہ بہن کی شادی ایک رشتہ آیا تھا، اس کے بارے میں ذرا پوچھنا جی تھا۔ میرے بھائی بتائیں، بھائی پاکستان میں آئے آپ کے پاس ہے کینیا میں؟ جی میں تو کینیا میں ہوں، بہن پاکستان میں ہے۔ بھائی پاکستان میں، جی بتائیں کہ نام بتائیں پلیز اس کا۔ بہن کا نام ہے جی مدیحہ۔ نہیں بھائی کا نام کیا ہے؟ جو بھائی جس کا پرپوزل ہے وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ان کا نام زبیر ہے۔ نہیں آپ کا بھائی ہے یا آپ کی بہن ہے جس کا پوچھنا ہے؟ نہیں میری بہن کے لیے رشتہ ہے۔ جی بہنا کا نام بتائیں پلیز مجھے۔ بہنا کا نام ہے جی مدیحہ۔ مدیحہ کے ابو کا نام؟ ناظم الدین۔ ناظم الدین، مدیحہ ناظم الدین جی۔ اور جو بھائی ہے اس کا نام پلیز دیں گے جس کا رشتہ ہے؟ زبیر۔ زبیر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے والد کا نام بتائیں گے؟ جی اس کے والد کا نام؟ جی جی ہلو جی 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 اس کے والد کا نام پلیز، زبیر کے والد کا نام۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے جی ہلو؟ زبیر کے والد کا نام دے دیں پلیز، آواز آ رہی ہے میری؟ اس کا نام ہے جی جاوید۔ زبیر کے والد کا نام ہے جاوید۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ سے گزارش ہے بھائی کہ رشتے کے حوالے سے تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک رہے گا، لیکن بہنا کے معاملے میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے۔ ان کے رکاوٹ سے مراد یہ نظر بد بھی ہو سکتی ہے، رکاوٹ سے مراد ضروری نہیں کہ رشتہ ہی روکا ہوا، بعض کا ایسا ہوتا ہے نظر بد ہوتی ہے، بعض کا کچھ عمل ہو چکا ہوتا ہے اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ تو بہنا کو تسبیح دے دیں پڑھنے کے لیے، فجر کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد 400 مرتبہ پڑھیں پہلا کلمہ، نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ پڑھیں یا حیو یا قیوم، درود پاک پہلے اور بعد میں 11 دفعہ۔ اس کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے خود ہی پی لیں۔ تمام طرح سے لوگ جن کے رشتوں کے معاملات میں رکاوٹ ہے، نہیں ہو پاتے، جہاں بھی استخارہ ملاتے ہیں نہیں ملتا، اسی وظیفے کو پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں، نماز نہ چھوڑیں۔ تعداد میں بھی کمی پیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، سرکار کے صدقے سے کرم نوازی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پٹھارے کے لیے بات کی تھی جی میرے بھائی حکم کریں۔ جی حکم کریں بھجن، حکم۔ جی بیٹی کے رشتے کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، بیٹا سعودی عرب ہوتا ہے۔ نام بتا دیں، نام پلیز دونوں کے۔ جی نام سمیرہ بیٹی کا نام ہے۔ سمیرہ؟ اور سمیرہ جی سمیرہ۔ اور سمیرہ کے والد کا نام دیں گے پلیز؟ ابرار احمد جی۔ جی ٹھیک ہے۔ اور لڑکے کا نام کیا ہے؟ خرم شہزاد۔ خرم شہزاد۔ رشتہ دار ہے غیر ہے آپ کا؟ غیر ہے جی۔ جی ٹھیک ہے۔ بہتر طریقہ تو ناظرین سے گزارش ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استخارہ خود کیا جائے، اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ بھائی سے گزارش ہے کہ معلومات کر لیں کہ پہلے کہیں منگنی وغیرہ یا نکاح وغیرہ اور تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بات کو چلائیں۔
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن مزید معلومات لے لیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ نام تبدیل ہوتے ہیں، یہ پتہ کر لیں کہ نام تو سیم یہی ہے، اگر نام یہی ہے تو بات کو چلائیں اللہ کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ بہتری کے اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ مزید معلومات کے لیے جو انوار مدینہ کی ویب سائٹ ہے اس پہ یا ای میل کے ذریعے یا یہاں پر آ کے اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آ کے ملاقات کر لیں۔ تمام طرح سے ناظرین جو بیٹیوں کے بیٹوں کے استخارے کے معاملات میں پریشان ہوتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی استخارے کا طریقہ دیا ہوا ہے اور مختلف کتب کے اندر بھی استخارے کا طریقہ دیا ہوتا ہے، خود بھی کریں۔ بھائی سے گزارش ہے کہ اس بات کو چلائیں، بہت اچھا نہیں لیکن الحمدللہ گزارا نظام زندگی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار لوگ استخارے کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا، بے شمار لوگ پریشان ہوتے ہیں اور استخارے کے لیے کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو کہہ دو استخارہ کرے، فلاں کو کہہ دو استخارہ کرے۔ جی دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بیٹا۔ جی بیٹا ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ سم ٹائم یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں انہی کے مزارات سے ہی کچھ لیڈیز وہ کوئی دھاگے لے آتی ہیں کہ یہ شہباز قلندر سے آیا ہے یا یہاں سے آیا ہے، تو پھر بچوں کو یا بڑوں کو باندھ دیتے ہیں کہ کوئی منت کا دھاگا باندھ دے اپنی کلائی میں۔ تو پھر سب اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو پلیز بتا دیجیے اور پلیز دعا میں یاد رکھیے۔ دھاگا کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ دھاگا کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ پیر صاحب یہ جو ہمارے یہ سم ٹائم پاکستان شریف سے لے آتے ہیں مزارات سے۔ اچھا ناظرین کے لیے بہت سارے لوگ مزارات سے دھاگے لے آتے ہیں اور آ کے ہاتھ میں باندھ دیتے ہیں، گلے میں باندھ دیتے ہیں، یا کئی لوگ ایسے ہیں مزارات پر جا کے دھاگے باندھ آتے ہیں۔ میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، مزارات پر دھاگا مزار سے لانے سے یا مزارات پر جا کے دھاگا باندھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایسے ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیا خوب بات ہے کہ صاحب مزار کے پاس دھاگا باندھنے سے کروڑ درجے بہتر ہے کہ صاحب مزار کے پاس جا کے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ثواب کیا جائے، تاکہ صاحب مزار کو بھی پتہ چلے میرے پاس کوئی آیا ہے۔ مرد جب جائیں تو دھاگا لانے سے بہتر ہے جو بھی قرآن کی آیت آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین آتی ہے، سبحان اللہ کہنا آتا ہے، یا حی یا قیوم کہنا آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا آتا ہے، جو کچھ بھی آتا ہے اس کو پڑھ کے تو صاحب مزار کو ایصال ثواب کیا جائے تاکہ وہاں سے فیض ملے۔ پھر دھاگا باندھنے سے فیض نہیں ملے گا اور دھاگا لانے سے بھی فیض نہیں ملے گا۔ کئی لوگوں کے نظریات یہ ہیں کہ وہاں سے دھاگا لا کے باندھیں گے اور جناب ہمارے گھر میں رحمت ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس دھاگا لانے سے کروڑ درجے بہتر ہے جو اس ولی کی بات ہے اس کو اپنے گھر میں لا کے اپلائی کیا جائے، اپنے گھر میں اس کی باتوں پر عمل کیا جائے جو وہ باتیں بتا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہے، جیسے بیٹی نے بھی سوال کیا، بڑا اچھا سوال کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ مزارات پر جا کے دھاگے باندھ کے آ جاتے ہیں، مزاروں سے جا کے دھاگے لے کے آ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے ناظرین سے کہ صاحب مزار کے پاس جب جائیں تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں، پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کر کے پھر دیکھیں آپ کو فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اسی طرح گھر میں جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ گھر میں اپنے بیٹھیں، بجائے اس کے کہ دھاگا لا کے باندھیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے صاحب مزار کو ایصال ثواب کریں، پھر دیکھیں فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ تو ایسے لوگ جو اس عمل کو کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے والے اور پڑھانے والے کو